إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الله عز وجل والفجر وليال عشر. حاضرین جمعہ، آج ذوالقعدہ کی 29ویں تاریخ ہے. آج یا کل انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ اشرۂ ذوالحجہ میں داخل ہونے والے ہیں. اس مناسبت سے آج کے اس جمعے کے خطبے میں میں جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اشرۂ ذوالحجہ کی اہمیت، فضیلت اور اس کے چند اعمال. ہم اور آپ ہر سال اشرۂ ذوالحجہ کے متعلق، اس کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق سنتے ہیں. آج بھی اسی چیز کی یاد دہانی کرائی جائے گی، کیونکہ یہ اشرا اشرۂ ذوالحجہ جس کو ہم کہتے ہیں، ذوالحجہ کا جو پہلا اشرا ہے، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک، یہ ایام، یہ دن، یہ اوقات پورے سال کے سب سے اہم اور سب سے مبارک دن، حتیٰ کہ رمضان کے آخری اشرے سے بھی زیادہ افضل ہے. اس اشرے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں سورہ فجر کی تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، کہا قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. جمہور مفسرین اور علماء کا یہ اتفاق ہے اور تمام مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس 10 راتوں سے مراد یہ اشرۂ ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 ذوالحجہ تک یہ ایام مراد ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے روحوں کو نکالا. وہاں ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد قیامت کی صبح تک آنے والی جتنی نسلیں تھیں، اس میں اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. گرد کی قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسان وہاں سب حاضر ہوئے. اللہ رب العالمین نے ان سے عہد و پیمان لیا، جس کو ہم الست بربکم، جس کو عہد میثاق کہتے ہیں. عالم ارواح میں جو اللہ نے عہد و پیمان لیا، اللہ نے پوچھا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت تمام لوگوں نے، تمام روحوں نے، تمام انسانوں نے یہ اقرار کیا تھا، یہ قبول کیا تھا. قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے رب. تو اللہ رب العالمین نے جو عہد و پیمان لیا، یہ پیمان، یہ عہد و پیمان، یہ عہد و پیمان، وعدہ اور معاہدہ اسی اشرۂ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو لیا ہے، جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں. عرفہ کا دن اشرۂ ذوالحجہ میں شمار ہوتا ہے.
تو اللہ رب العالمین نے اسی عشرے میں اسی 9 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے تمام بنی آدم سے تمام انسانوں سے یہ عہد و پیمان لیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے وقت منتخب کیا وقت متعین کیا اس کے لیے یوم عرفہ عشرے ذی الحجہ جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو آتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے عہد و پیمان لیا تھا. اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں بہت ساری روایات ہیں. میں یہاں سے ایک روایت پڑھ کر کے اپنی آواز آگے بڑھانا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابو داؤد اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور روایت صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من العمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد الا رجل خرج بماله الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا تمام دنوں میں سب سے افضل عمل جو جن ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے جو سب سے پسندیدہ عمل ہے جو سب سے پیارا عمل ہے جو سب سے افضل عمل ہے وہ انہی ایام میں یعنی عشرے ذی الحجہ میں. یعنی انسان پورے سال عبادت کرے پورے سال بندگی کرے پورے سال میں کام کرے مگر عشرے ذی الحجہ میں جو کام کرتا ہے وہ تمام اعمال میں اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے پسندیدہ ہے سب سے افضل ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ولا الجہاد فی سبیل اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو اس مہینے پسند نہیں جبکہ یہ بھی اچھا عمل ہے یہ بھی افضل عمل ہے یہ بھی نیک عمل ہے. لیکن سب سے افضل عمل جو مطلوب ہے وہ ان ایام میں کیا ہے آدمی نماز پڑھے آدمی روزہ رکھے آدمی صدقات و خیرات کرے آدمی ذکر و اذکار کرے توبہ استغفار کرے بدنی عبادات مالی عبادات جو انسان اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرے روزہ رکھے تلاوت کرے توبہ استغفار کرے یہ اعمال ان ایام میں اللہ رب العالمین کے یہاں بہت پسندیدہ ہے بہت افضل ہے. قال ولا الجہاد آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا جہاد بھی ان ایام میں افضل نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس مہینے میں اس عشرے میں ان ایام میں عشرے ذی الحجہ میں جہاد بھی افضل عمل نہیں ہے. الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله. ہاں اگر آدمی جہاد کے لیے نکلا اپنے جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ فلم يرجع بشيء اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تب وہ افضل عمل ہے. لیکن اگر وہ واپس آیا مال غنیمت کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ مال دولت کے ساتھ تو وہ افضل عمل نہیں ہے. افضل عمل اس مہینے میں کیا ہے وہ عمل صالح وہ عمل صالح ہے. نیکیاں ایام میں کی جائیں اللہ کی بندگی کی جائے اللہ کی عبادت کی جائے یہ روزہ یہ نماز یہ صدقات و خیرات توبہ استغفار قرآن کریم کی تلاوت یہ سب اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں ان ایام میں خصوصی طور پر افضل اور بہتر ہے. وہی عبادت ہم دوسرے دنوں میں کریں وہ بھی عبادت ہے وہ بھی افضل ہے مگر تمام دنوں کے مقابلے میں سب سے افضل جو عمل ہے وہ عشرے ذی الحجہ کا عمل ہے. اس لیے اس عشرے کی ان دنوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اس کے صحیح استعمال کی ضرورت ہے. اور دیکھا جاتا ہے اور یہ مشاہدہ ہے کہ بہت سارے مسلمان عام دنوں میں اور عشرے ذی الحجہ میں تمیز نہیں کرتے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. جیسے وہ عام دنوں میں زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی عشرے ذی الحجہ کے ایام بھی زندگی گزارتے ہیں. یہ بڑی محرومی کی بات بدنصیبی کی بات ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنا پیارا مہینہ عطا فرمایا اتنا مبارک دن عطا فرمایا اتنی مبارک راتیں عطا فرمائی. ان راتوں میں ان مبارک ایام میں اگر انسان اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل نہ کر سکے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے اللہ رب العالمین کا تقرب نہ حاصل کر سکے اس سے بڑی محرومی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. تو ان ایام میں جو 10 تاریخ تک 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو ایام جو اعمال مطلوب ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کام کو انجام دیں ان نیکیوں کو پورا کریں. وہ اعمال میں سے بہت سارے ہیں. نمبر 1 وہ ہے روزہ رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں آپ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک لگاتار روزہ رکھا کرتے ہیں. 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک 9 ذی الحجہ کو تو روزہ عرفہ کا روزہ رکھا ہی جاتا ہے وہ تو روزہ ہے ہی مگر یہ بھی نفلی روزہ آپ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک آپ روزہ رکھا کرتے تھے.
उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जिसके इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की हदीस में जिक्र फरमाया है, कहती है कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहिज्जा तक रोजा रखा करते थे। 1 तारीख से 9 ज़िलहिज्जा तक आप अलैहिस्सलाम रोजा रखा करते थे। अशरे ज़िलहिज की इबादत में से एक अहम इबादत ये रोजा है। 1 ज़िलहिज्जा को रोजा रखें, 2 को रोजा रखें, 3 को रोजा रखें, 9 तक रोजा रखें। अगर इतना नहीं हो सकता है, 9 दिन रोजा नहीं रख सकते हैं, तो अलल अकल कम अज कम अरफा के दिन का रोजा रखें, इसका खास एहतमाम करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अरफा के दिन का रोजा रखा करते थे, मगर जिस साल आपने हज किया, हज की मुनासबत से आप अलैहिस्सलाम ने अरफा का रोजा नहीं रखा। तो जो हुज्जाजे किराम हैं, जो हज करने जा रहे हैं, जो अरफा के मैदान में क़याम करने वाले हैं, ऐसे लोग अरफा का रोजा नहीं रखेंगे। अलबत्ता सारे मुसलमान जो अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने शहरों में हैं, अपने अपने इलाके में हैं, वो अरफा के दिन का रोजा रखें। चाहे नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर सुन्नत है, बड़ी मुबारक सुन्नत है, आपका बड़ा ये अमल आप अलैहिस्सलाम इसका एहतमाम क्या करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ये आप जो अरफा का रोजा रखते हैं, 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रखते हैं, इसकी फजीलत क्या है। सहाबा इकराम ने पूछा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिरा सना अल्लती क़ब्लहु व सनत अल्लती बअदहु। दूसरी रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अरफा के रोजे की फजीलत क्या है, यानी 9 तारीख को जो रोजा रखा जाता है, जिसको अरफा का रोजा कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये उम्मीद रखता हूँ कि इस रोजे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला 1 साल पिछले और 1 साल आने वाले गुनाहों को अल्लाह तआला माफ कर दे। कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी अहमियत है, कितना बड़ा मकाम है कि 1 दिन का रोजा, 9 ज़िलहिज्जा का रोजा, अरफा के दिन का रोजा, इंसान 1 दिन का रोजा रखे। इस रोजे की फजीलत ये है कि साबिक़ा 1 साल के गुनाहों को अल्लाह तआला माफ करता है और आने वाले 1 साल को अल्लाह तआला गुनाहों को माफ करता है। सोचिए, आने वाला साल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमने नहीं देखा है, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन एडवांस मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया। ये एडवांस मग़फ़िरत है, ये पेशगी मग़फ़िरत है कि इंसान उस दिन उस जिंदगी को नहीं पाया है, उस वक्त को नहीं पाया है, उन अय्याम को नहीं पाया है, मगर इंसान अरफा के दिन का रोजा रखे, उसके पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा होता है और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा होता है। ऐसी फजीलत किसी और रोजे की नहीं। आशूरा के दिन का 2 रोजा होता है, 9 आशूरा का 2 रोजा, एक तो 9 मुहर्रम को और दूसरा 10 मुहर्रम को। मगर इस रोजे की फजीलत क्या है, आप 2 रोजा रखिए, पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा होता है। सोचिए 2 रोजा है, मगर ये एक पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा होता है, मगर ये अरफा का 1 रोजा है, मगर ये 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा होता है। कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात होगी, कितनी बड़ी सआदत की बात होगी कि हम एक दिन का रोजा रखें, अल्लाह ताला हमें 2 साल के गुनाहों को माफ कर दे, एक पिछले साल का और एक आने वाले साल का। इसी तरीके से हम अपने अखलाक को देखें कि इन अय्याम की, अशरे ज़िलहिज की कितनी कदर करते थे, कितना एहतमाम करते थे, इस दिन के रोजे की कितनी पाबंदी क्या करते थे। हैते सईद इब्न जुबैर मशहूर ताबई हैं, इब्न अब्बास के शागिर्द हैं, उनके ताल्लुक से ये बात बहुत मशहूर है। वो कहते हैं, इज़ा दखला अय्याम अल-अश्र इज्तहद इज्तिहादन शदीदा। हैते सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, जब ये अशरे ज़िलहिज को पा लेते, इतनी जबरदस्त मेहनत करते, इतनी ज्यादा इबादत करते, इतना ज्यादा एहतमाम करते, इबादत करने में, अमल साले को अंजाम देने में, नेकियों के करने में इतनी तौक़ रखते थे, इतनी कोशिश करते थे, उससे ज्यादा किसी और महीने में उतना ज्यादा एहतमाम और इतना ज्यादा मुबालगा आराई नहीं किया करते थे। बतलाना क्या मकसूद है? बतलाना ये मकसूद है कि हमारे अखलाक की निगाह में अशरे ज़िलहिज की अहमियत, इबादियत और की फजीलत बहुत ज्यादा थी। वो इस तरीके से इन मुबारक अय्याम से अपने नाम आमाल को नेकियों में भरने की कोशिश किया करते थे, अपने झोली को सवाब और नेकी के जरिए भर करके ज़ाहिरा और आखिरत का सफर आसान किया करते थे। इसी तरीके से इस महीने में हमसे जो नेकी मतलूब है वो ये कि हम तकबीरात ईद का एहतमाम करें, कसरत से अल्लाह का जिक्र करें,
कसरत से अल्लाह को याद करें। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गिने चुने अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। आप याद देखिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इन दोनों सहाबा इकराम की सीरत में बात मशहूर है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल-अदबुल मुफ़रद के अंदर और दीगर मुहर्रिखीन अपनी किताबों के अंदर, मुहद्दिसीन अपने हदीसों के अंदर ये बात नोट की है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, ये दोनों सहाबा इकराम जिलहिज्जा का चाँद निकलने के बाद से ये अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस मुबारक कलिमात को अपनी जुबानों से अदा किया करते थे और निकल जाते बाजारों की तरफ, बाजारों में, मंडियों में जाकर के इस तौहीद के कलिमात को, इस जिक्र अज़कार को पुकारा करते थे और आवाज लगाया करते थे। इस जिक्र अज़कार के सुनने के बाद जो मार्केट में जो तुज्जार लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, जो बेच और शरा करने वाले लोग हैं, इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की आवाज को सुनकर सारे सहाबा इकराम जो मंडी में हुआ करते थे, कारोबार किया करते थे, बाजार में रहा करते थे, इस आवाज और इस तौहीद के नगमे को सुन लेने के बाद वो भी तकबीरात ईद का एहतमाम करते थे। हमारी आवाज की जिम्मेदारी बनती है कि एक तकबीरात ईद, जिसको तकबीरात मुतलक कहते हैं, यानी चाँद निकलने से लेकर के 13 जिलहिज्जा की शाम तक इसको पढ़ना, ये तकबीर मुतलक कहलाता है। हम पढ़ सकते हैं सहाबा के अमल से, अबू हुरैरा के अमल से, इब्न उमर के अमल से ये साबित होता है कि तकबीरात ईद का एहतमाम जो अशरे जिलहिज में, जो 1 तारीख से चाँद निकलने के बाद से लेकर के 13 जिलहिज्जा की शाम तक पढ़ा जाएगा, इसका एहतमाम किया जाएगा, ये भी तरफ से साबित है। और एक तकबीरात मुक़य्यद 9 जिलहिज्जा को फज्र की नमाज के बाद से लेकर के 13 जिलहिज्जा की शाम तक सूरज डूबने से पहले ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अगर कोई शख्स 1 जिलहिज्जा की तारीख से चाँद निकलने के बाद से लेकर के 13 जिलहिज्जा तक तकबीरात ईद का एहतमाम करता है, बहुत अच्छी बात है, ये मतलूब है। ऐसे हज़रत सहाबा इकराम से, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से और दीगर असलाफ से इस तकबीरात के एहतमाम का सबूत मालूम होता है और साबित होता है। इस तरीके से इस महीने में जो एक काम हमसे मतलूब है वो ये कि अगर हम कुर्बानी करना चाहते हैं, अल्लाह के नाम पर जानवर कुर्बान करना चाहते हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बाल को, अपने नाखून को न काटें। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मन रआ हिलाल ज़िलहिज्जा व अरादा अन युज़हि फला यअख़ुज़न्ना मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारिही। ये तिरमिज़ी की रिवायत और सही रिवायत है। हज़रत उम्मे सलमा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ हिलाल ज़िलहिज्जा, जिसने ज़िलहिज्जा के चाँद को देख लिया, यानी ज़िलहिज्जा के महीने में दाखिल हो गया, वह अरादा अन युज़हि, और वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर जानवर कुर्बान करना चाहता है, कुर्बानी करना चाहता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है फला यअख़ुज़न्ना मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारिही, वो अपने बाल को, अपने नाखून को, अपने जिस्म के किसी हिस्से को ना काटे, ना निकाले। वो नाखून नहीं काट सकता है, वो बाल नहीं काट सकता है और जिस्म के किसी हिस्से से बाल को नहीं काट सकता है। तो एक जिम्मेदारी और एक काम जो इस अशरे में हमसे मतलूब है, अगर हम कुर्बानी करना चाहते हैं, वो ये कि हम इसमें अपने बाल और नाखून को ना काटें, मना किया गया है। अगर हम काटते हैं, जानबूझ करके इस गुनाह के अंजाम देने की जुरात करते हैं, इससे हमारी कुर्बानी में, इससे हमारी इबादत में, इससे हमारे अमल में अमल मुतासिर होगा, हमारी कुर्बानी में जो सवाब होता है वो मुतासिर होता है, सवाब कम हो जाएगा। इसी तरीके से इस अशरे में जो हमसे काम मतलूब है वो ये कि हम गुनाहों से बचें, गुनाहों से दूर रहें। देखिए ये अशरे ज़िलहिज ये कोई आम महीना नहीं, ये हुर्मत वाला महीना है, ये हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाले महीने का मतलब ये होता है कि आदमी इन मुबारक महीनों में बकसरत अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, अल्लाह तक तक़र्रुब हासिल करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत को हासिल करने की कोशिश करे और गुनाहों से दूर रहे, शैतानी कामों से बचने की कोशिश करे। ये हर एक मोमिन की जिम्मेदारी बनती है। आप देखिए ज़माने जाहिलियत में मुशरिक होते हुए, काफिर होते हुए, शिर्क करने वाले, बुतों की पूजा करने वाले इन मुबारक महीनों की कदर करते थे। अशरे ज़िलहिज और ये जो हुर्मत वाला महीना आता था, हुर्मत वाले महीने, ये रजब का महीना, ये ज़िलक़ादा का महीना, ज़िलहिज्जा का महीना, ये मुहर्रम का महीना, 4 महीने जब आते थे,
ان مہینوں کی بڑا احترام کیا کرتے تھے. وہ جھگڑ لڑائی نہیں کرتے تھے, خرافات نہیں کرتے تھے, مار پیٹ نہیں کرتے تھے, چوری چماری نہیں کرتے تھے, لوٹ مار نہیں کرتے تھے, الگ ہو جایا کرتے تھے. کیوں؟ یہ عام مہینہ نہیں ہے, یہ حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والے مہینے کا احترام کرتے ہیں. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے مسلم سماج کے لوگوں کا, نوجوانوں کا اور عام طبقے کا آپ مزاج دیکھ لیجیے کہ محرم کا مہینہ ہو, عشرہ ذوالحجہ ہو, ذوالحجہ کا مہینہ ہو, رجب کا مہینہ ہو, ذی القعدہ کا مہینہ ہو, پورے سال کا مہینہ ہو, کوئی زندگی میں چلنے نظر نہیں آتی ہے. وہ گناہ دیگر مہینے بھی کریں گے اور گناہ اس مہینے بھی کریں گے. یہ انسان کی یہ ایمان کی بہت کمزوری کی نشانی ہے. یہ حرمت والا مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم بالخصوص ان مہینوں میں شیطانی کاموں سے, حرام کاموں سے, ظلم سے, حرام کاموں سے, شیطانی کاموں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے اور دعوت کو پاک رکھنے کی کوشش کریں. اگر ہم حرمت والے مہینے کو پامال کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب کے حوالے کرتے ہیں. ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے ہم عشرہ ذوالحجہ سے بالخصوص اور حرمت والے مہینوں میں خاص طور سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, شیطانی کاموں سے بچائیں, اللہ کی معصیت سے بچیں, اللہ کی نافرمانی سے بچیں, اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اس مہینے میں جو کام ہم سے مطلوب ہے وہ یہ کہ قربانی کریں. عشرہ ذوالحجہ میں 10 تاریخ بھی داخل ہے اور 10 تاریخ سے ہی قربانی شروع ہو جاتی ہے. 10 تاریخ آئی, فجر کی نماز پڑھی گئی, سورج نکلا اور 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی گئی, خطبہ ہوا, خطبہ سن کر کے سب لوگ گئے اور قربانی کرنا شروع کر دی. سب سے افضل دن, سب سے مبارک دن, سب سے بڑا دن یہی یوم النحر ہے, یہی 10 تاریخ ہے. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر, سب سے بڑا دن, سب سے عظیم دن, سب سے مبارک دن, سب سے بڑا دن اگر کوئی ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں تو وہ 10 ذوالحجہ کی تاریخ ہے, یوم النحر ہے, جس دن سارے لوگ حجاج کرام اور دنیا کے کونے کونے سارے مسلمان اللہ رب العالمین کے نام سے جانور قربان کرتے ہیں. تو اس عشرہ ذوالحجہ میں جو ہم سے نیکی مطلوب ہے, جو نیک عمل مطلوب ہے, ان میں سے ایک کام یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے نام سے جانور قربان کریں. 10 ذوالحجہ کی تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد, خطبہ سننے کے بعد سے لے کر کے یہ قربانی چلتی ہے اور 13 ذوالحجہ کی شام تک, سورج ڈوبنے تک یہ قربانی کی جاتی ہے. 11 کو بھی کر سکتے ہیں, 12 کو بھی کر سکتے ہیں, 13 کو بھی کر سکتے ہیں. تو عشرہ ذوالحجہ میں یہ 10 سے شروع ہوتا ہے, یہ 10 سے قربانی شروع ہوتی ہے اور 13 ذوالحجہ کی شام سے ختم ہو جاتی ہے. مگر سب سے افضل قربانی وہ قربانی ہے جو انسان 10 ذوالحجہ کی تاریخ کو کرتا ہے. اسی طریقے سے ان مبارک ایام میں جو ہم سے نیکی مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم صدقات و خیرات کریں, ہم کھلائیں, غریبوں کی مدد کریں, اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ نیکی ہم سے مطلوب اس مہینے میں ہے, اس عشرے میں ہم سے مطلوب ہے. جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو حکم دیتا ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. جب تم قربانی کر لو اور تمہارے جانور کا پہلو زمین پر گر جائے, اس کا خون نکل جائے, جانور حلال ہو جائے, فَكُلُوا مِنْهَا, اس جانور کا گوشت تم بھی کھاؤ. وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, جو غریب ہیں, جو نادار ہیں, جو کمزور ہیں, یا جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے, ایسے لوگوں کو کھلاؤ. تو اس مبارک عشرے میں, ان عشرہ ذوالحجہ میں جو ہم سے نیکی اور عبادت مطلوب ہے وہ کام کریں جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہو, صدقات و خیرات ہو, غریبوں کو کھلانا ہو, یتیموں کو پہنانا ہو, ایک دوسرے کے کام آنا ہو. یہ صدقات و خیرات اس عشرے میں ہم سے یہ نیکی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس نیکی کو انجام دیں. اسی طریقے سے اس مبارک عشرے میں جو ہم سے کام مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم توبہ استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں, اللہ حضرت سے مغفرت چاہیں. دیکھیے ہم انسان ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم لاکھ کوشش کریں, ہم لاکھ عبادت کریں, ہم خوب بندگی کریں, ہم خوب محنت کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب نیکی کریں, مگر کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی اور غلطی ہو ہی جائے. کوئی انسان بھلا ہوا نہیں ہے, ہر انسان خطا کار ہے. کیا عالم کیا جاہل, کیا چھوٹا کیا بڑا, کیا ذمہ دار کیا محکوم, کیا حاکم کیا محکوم, کیا مرد کیا عورت, کیا باپ کیا والد, ہر انسان خطا کار ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. سارے لوگ, سارے بنی آدم خطا کار ہیں, سب کے سب گناہ گار ہیں.
مگر سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو غلطی بھی کرتے ہیں مگر غلطی کرنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہو. اس احساس کے بعد وہ اللہ سے رجوع ہوتے ہیں, اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں, تو ان کا یہ توبہ استغفار کرنا یہ اچھا بندہ بننا ہے, نیک بننا ہے. تو اس مہینے میں, اس عشرے میں ہم سے جو نیکی مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین سے کثرت سے توبہ استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, گر گرائیں, توبہ استغفار کریں. اس عشرے میں یہ نیکی ہم سے مطلوب ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ جو مبارک عشرہ آ رہا ہے اور جو آنے والا ہے اس عشرے کو ہمارے لیے مبارک بنائے, ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نیکیوں کو تو قبول فرمائے, ہماری قربانی کو تو قبول فرمائے, ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. ہمیں جو گناہ اللہ تعالیٰ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل اور ان کا راستہ ہموار کر دے, جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے, جو مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور فرمائے, جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے, آنے والی اس عید کو ہمارے لیے مبارک بنائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.